افسانوی اور غیر افسانوی ادب کا ارتقاء۔ افسانوی ادب کے ارتقاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بیشتر زبانوں کی طرح اردو میں بھی نثر کا آغاز شاعری کے بعد ہوا تھا، یعنی سب سے پہلے شاعری کا آغاز ہوا، اس کے بعد نثر کا آغاز ہوا۔ جدید تحقیق کے مطابق اردو نثر کی ابتدا 8ویں صدی ہجری سے ہوئی اور نظم کی طرح نثر کے ابتدائی نمونے چھوٹے چھوٹے مذہبی رسالے اور صوفیہ کے ملفوظات ہیں۔ میراجی شمس الاشراق، برہان الدین جانم، شیخ عین الدین گنج العلم نے نثر میں کچھ مذہبی رسالے لکھے۔ مذہبی رسالے لکھنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عام لوگ دیسی زبان جانتے تھے، اس لیے صوفیہ اکرام اپنے خیالات عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دیسی بولیوں اور زبانوں کا استعمال کرتے تھے۔ دکن میں مشہور شاعر ملا وجہی نے نثر میں سبرس لکھی، جسے اس دور کی کامیاب ادبی نثر کہا جا سکتا ہے۔ اس کی زبان بڑی عام فہم ہے، یعنی سب سے پہلے اردو میں شاعری کا آغاز ہوا تھا، لوگوں نے شعر و شاعری کہنا شروع کی، اس کے بعد اردو میں نثر کا آغاز ہو گیا تھا۔ اور اگر ہم ریسرچ کے مطابق بات کریں تو ریسرچ کے مطابق 8ویں صدی میں سب سے پہلے اردو میں مذہبی رسالات ملتے تھے، کیونکہ اس وقت جو اردو تھی وہ عام لوگوں کی زبان تھی، لہٰذا جو لوگ دین پھیلاتے تھے یا صوفیہ اکرام کی جو باتیں یا جو ان کے گفتگو ہوتے تھے وہ سب انہوں نے اردو میں لکھنے کی کوشش کی تاکہ عام لوگ اس سے کنیکٹ کر سکیں۔ شمالی ہند میں اردو نثر کی ابتدا محمد شاہی عہد میں ہوتی ہے، جب 1731 میں فضل علی فضلی نے ملا حسین واعظ کاشفی کی مشہور فارسی کتاب غزوۃ الشہداء کا اردو میں آزاد ترجمہ کیا۔ اس میں کربلا کے سانحے اور امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کا بیان ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ فارسی کا رواج بھی کم ہو رہا تھا، اس لیے فارسی اور عربی سے مذہبی، نیم مذہبی اور تصوف پر مبنی کتابیں اردو میں منتقل ہونے لگی۔ 1775 میں میر حسن عطا حسین نے ایک فارسی داستان سچہار درویش کا نوتز مرصع کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا۔ 18ویں صدی کے آخری دہائیوں میں دہلی کے مشہور عالم دین شاہ ولی اللہ کے تیسرے بیٹے شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ اردو میں کیا۔ اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شاہد عبدالقادر نے 1790 میں قرآن پاک کا وضاحتی ترجمہ کیا۔ ترجمے میں وہی زبان کی استعمال ہے جو اس وقت عوام میں رائج تھی۔ اس سے کچھ پہلے نواب عیسوی خان نے قصہ مہر افروز دلبر کے نام سے اردو میں داستان لکھی۔ شاہ عالم ثانی نے عجائب القصص کے نام سے ایک داستان لکھی۔ اگر ہم شمالی ہند میں اردو نثر کی ابتدا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو 1719 سے لے کر 1748 کے بیچ میں محمد شاہی کا دور تھا۔ محمد شاہی کے دور میں بہت سے اردو ترجمے ہوئے تھے اور اسی وقت مغل سلطنت کا زوال بھی چل رہا تھا، جس کی وجہ سے فارسی کا زوال ہو رہا تھا۔ لوگوں میں اردو زبان عام تھی، لہٰذا عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے عام طور پہ لوگ اردو زبان کا استعمال کر رہے تھے، اسی وجہ سے ملفوظات وغیرہ اردو میں لکھے گئے تھے۔ داستان 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا، جس میں نئے آنے والے انگریزوں کو ہندوستان کی کئی زبانیں سکھانے کا انتظام تھا۔ ان زبانوں میں اردو کو بہت اہمیت حاصل تھی، کیونکہ اردو ہی وہ زبان تھی جو ملک کے بہت سے حصوں میں بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ انگریز اسے عام طور سے ہندوستانی کہتے تھے، اسی کو یہاں کی عام زبان قرار دیتے تھے۔ اسی کالج میں اہم رول ادا کرنے والے ڈاکٹر جان گلکرسٹ، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تھے، 1783 میں ہندوستان پہنچے اور ان کو ہندوستانی زبان سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے قواعد لغت اور بول چال کی زبان پر انگریزی اور اردو میں کئی کتابیں لکھیں۔ فورٹ ولیم کالج میں گلکرسٹ شعبہ ہندوستانی کے نگراں مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر گلکرسٹ نے دیکھا کہ اردو میں شاعری کے مقابلے میں نثر بہت کم ہے۔ نثری کتابیں ہیں ان میں بیشتر مذہبی ہیں، جن سے اردو زبان کی تعلیم نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے فارسی اور سنسکرت وغیرہ سے ترجمہ کرانے کے لیے تصنیف و تالیف کا شعبہ قائم کیا۔ اس کے لیے جن اردو ہندی ادیبوں کو باقاعدہ ملازم رکھا گیا ان میں میر امن، میر بہادر علی حسینی، حیدر بخش حیدری، تارنی چرک، میر شیر علی افسوس، مرزا علی لطف، مظہر علی خاں ملا، کاظم علی جوان، نہال حیدر لاہوری، بینی نارائن جہاں اور للو جی کے نام نمایاں ہیں۔ فورٹ ولیم کالج میں ادیبوں سے بیشتر ایسی کتابیں لکھوائی گئیں جو عام دلچسپی کی داستانیں، یعنی اصلاحی، اخلاقی، تاریخی اور تعلیمی موضوعات پر مبنی تھی۔ ان کتابوں کی زبان انتہائی سیدھی سادھی تھی۔ گلکرسٹ کی کوشش تھی کہ ہندوستانی شعبہ اور ہندوستانی زبان یعنی اردو ہر اعتبار سے ترقی کرے، اس کا ادب بھی ترقی یافتہ زبانوں کے ادب کی طرح ممتاز درجہ حاصل کرے اور خاص و عام میں مقبول ہو۔ فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں میر امن کی باغ و بہار کو سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی ہے۔
فورٹ ولیم کالج کے دوسرے مقامات پر بھی اردو نثر میں کتابیں لکھی جا رہی تھیں۔ انشاءاللہ خان انشا نے اردو میں ایک کہانی رانی کیتکی اور کنور ادے بھان کے نام سے لکھی، جس میں فارسی یا عربی کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ لکھنؤ میں جب رجب علی بیگ سرور نے 1824 میں فسانہ عجائب لکھی، یہ کتاب رنگین اور مقفع نثر میں ہے۔ اسی زمانے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشہور شاعر مرزا غالب نے اپنے عزیز و دوستوں اور شاگردوں کو اردو میں خط لکھنے شروع کیے۔ ان خطوط کی سادگی، ظرافت اور شگفتگی کا جواب نہیں۔ غالب ایک انقلابی مزاج رکھتے تھے۔ انہوں نے خط و کتابت کے تمام قاعدوں سے گریز کیا، خطوط میں دل کی باتیں لکھی اور بے تکلف طرز تحریر ایجاد کیا۔ اسی عہد میں غالب کے ایک عزیز خواجہ امان نے بھی فارسی کی مشہور داستان بستان خیال کا ترجمہ اردو میں کیا۔ اس دور کے نثر لکھنے والوں میں غلام امام شہید اور غلام غوث بے خبر کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ یعنی جیسے کہ پہلے ہم نے بتایا کہ سنسکرت کو زوال ہو رہا تھا اور اسی ٹائم میں فورٹ ولیم کالج کو انگریزوں نے بنایا تھا تاکہ وہ ہندوستان کی زبان سیکھ سکیں، اور وہ ہندوستانی زبان ہی کہلائی جاتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے بہت سی داستان، بہت سے ناولوں کا انہوں نے وہاں پہ اردو ترجمہ کیا تاکہ وہ یہاں کی عام زبان کو سیکھ سکے، جس میں میر امن کی باغ و بہار سب سے نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ جو تھے وہ شعبہ ہندوستانی کے نگراں مقرر ہوئے تھے۔ اگر ہم داستان کی بات کرتے ہیں تو داستان میں قصہ در قصہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کئی سارے قصے مل کر ایک قصہ بنتا ہے۔ داستان کا ایجاد عرب میں ہوا تھا۔ داستان نے عرب سے ایران اور ایران سے ہندوستان کا سفر طے کیا تھا۔ اردو میں کئی ساری داستانیں لکھی گئی ہیں، جیسے قصہ چہار درویش، حاتم طائی، فسانہ عجائب، امیر حمزہ، طلسم حیرت، بستان خیال اور رانی کیتکی کی کہانی وغیرہ۔ مختصر داستانوں کے مجموعے طوطا کہانی اور سنگھاسن بتیسی وغیرہ بھی ہیں۔ داستان میں عموماً مافوق الفطرت چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ داستان قصہ در قصہ ہوتی ہے، اس میں خیالی باتیں اور مافوق الفطرت باتیں ہوتی ہیں جو کہ عقل سے پرے ہوتی ہیں۔ ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں انوکھے، نرالے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزی کے اثر سے ناول اردو میں آیا تھا، لیکن اردو نثر کی تاریخ میں داستانوں کا دور ختم ہونے کے بعد 20ویں صدی تک کے زمانے میں سورج پور کی کہانی، سبودی، کہودی، داستان جمیلہ خاتون اور خط تقدیر کے علاوہ کہانیوں کے ایک مجموعے میرۃ النساء کی موجودگی یہ ثابت کر دیتی ہے کہ ناول اردو ادب میں بہت پہلے سے موجود ہے۔ پھر ڈپٹی نذیر احمد کے ناول اردو ادب میں اپنی افادیت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ نذیر احمد نے اپنے ناولوں کو سماج میں پھیلی برائیاں دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ان کا مقصد قوم کی ذہنی اور معاشی پستی کو دور کرنا تھا۔ ان کا ناول فنی اعتبار سے قدرے کمزور صحیح، مگر یہ سچ ہے کہ انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے اردو نثر کو نیا انداز بخشا ہے۔ دلی اور خاص طور سے عورتوں کی زبان پر انہیں قدرت حاصل تھا۔ اردو ناول نگاری میں ڈپٹی نذیر احمد کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے وہ پنڈت رتن سرشار کا ہے۔ یہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بڑے عرصے تک اودھ اخبار کی ادارت کی اور فسانہ آزاد، جامع سرشار، سیر کوہسار، کامنی پچھڑی دلہن، چٹرم دھم اور خدائی فوجداری جیسی مشہور کتابیں لکھی۔ فسانہ آزاد تو سرشار کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ اس میں لکھنوی تہذیب اور وہاں کی روزمرہ زندگی کی بڑی جاندار عکاسی کی گئی ہے۔ سرشار کا یہ طویل افسانہ صرف لکھنوی تہذیب کا نمائندہ نہیں ہے بلکہ داستان اور ناول کے درمیان کی ایک اہم کڑی ہے۔ اسی زمانے کے دوسرے اہم ناول نگار عبدالحلیم شرر ہیں۔ شرر کا تعلق بھی لکھنؤ سے ہے، لیکن انہوں نے عمر کا ابتدائی زمانہ کلکتہ میں بسر کیا۔ 20 سال کی عمر میں لکھنؤ واپس آئے۔ شرر نے بے انتہا لکھا۔ ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً 102 بتائی جاتی ہے۔ اس میں زیادہ تر ناول ہیں۔ پھر دور سے بری ایام عرب، حسن کا ڈاکو، منصور موہنہ، فتح اندلس، ملک العزیز، ورجنا، مینا بازار ان کے مشہور ناول ہیں۔ ملک العزیز ورجنا ان کا پہلا ناول ہے جو 1888 میں لکھا گیا۔ شرر کے ناولوں کے موضوعات زیادہ تر تاریخی ہیں۔ انہوں نے بنکم چندر چٹرجی کے ناول درکیش نندی کا بھی ترجمہ کیا۔ عبدالحلیم شرر کے بعد ناول نگاری کا جو دور شروع ہوا اس میں مرزا ہادی رسوا، محمد سعید، منشی سجاد حسین وغیرہ کا اہم نام ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جاندہ 1899 میں لکھا گیا جو مرزا کا شاہکار ہے۔ مرزا رسوا نے اس ناول میں ناول کے فن کا پورا خیال رکھا ہے۔ لکھنؤ کے ایک خاص طبقے اور لکھنؤ کے تہذیبی زوال کی تصویر کشی رسوا نے بڑی فنکاری سے کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ذات شریف، اختری بیگم، شریف زادہ اور افشائے راز جیسی کتابیں لکھیں، لیکن وہ شہرت نہیں مل پائی جو امراؤ جاندہ کے حصے میں آئی تھی۔ منشی سجاد حسین کے ناول طرح دار لونڈی، حاجی بغلول، احمق الذی، ریاض خیر آبادی کا دل ناشاد اور قاری سرفراز حسین کا شاہد رعنا اس دور کے اہم ناول ہیں، جن میں زبان و بیان کے دلکش نمونے بھی ملتے ہیں اور ناول کی فنی خوبیاں بھی کم و بیش موجود ہیں۔ راشد الخیری نے بہت سے ناول لکھے جن کا موضوع گھریلو خواتین اور ان کے مسائل تھے۔
راشد الخیری بھی بہت اچھا لکھتے تھے، ان کے یہاں دکھ و غم کے بہت زیادہ سائے تھے۔ ان کے ناولوں کے نام صبح زندگی، شام زندگی وغیرہ بھی اسی تاثر کو پیش کرتے ہیں۔ 19ویں صدی میں اردو نثر کا افسانوی ادب ترقی کر چکا تھا۔ بدلتے ہوئے سیاسی حالات اور صنعتی ترقیوں نے اردو نثر کے میدان کو بھی بہت وسیع کیا، اور 20ویں صدی کے ابتدائی دور تک پہنچتے پہنچتے اردو نثر میں نہ صرف کہانی، ناول، افسانے نے ترقی کی، بلکہ تحقیق، تنقید، تنزیہ و مزاحیہ ادب کا بھی اچھا خاصا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا۔ ساری دنیا میں 20ویں صدی میں ہونے والی تبدیلیوں، سائنس اور مشینوں کی ترقیوں، قومی انقلابی اور ادبی تحریکوں کا اثر ہندوستانی عوام اور ان کے ادب پر بھی خاصا پڑا۔ پھر یہاں آزادی کی جدوجہد اور آزادی ملنے کے بعد تباہی و خون ریزی، غربت، بے روزگاری، بیماری، تعلیمی پستی، تہذیبوں اور روایات سے دوری، نئے اور پرانے کی کشمکش، بے اعتباری، خود غرضی، سماجی بھید بھاؤ جیسے سینکڑوں مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ اردو ناول، ڈرامے اور افسانے نے ان مسائل کا صحیح اور سچی تصویریں پیش کیں۔ اس دور کے اردو ادیبوں نے ان مسائل سے متعلق بے شمار افسانے، ڈرامے اور ناول لکھے۔ ان تحریروں کے ذریعے قوم اور ملک کی بہتری اور ترقی اور انسانی دوستی کے جذبات کو عام کیا۔ اس اعتبار سے ان ادیبوں اور مصنفوں میں پریم چند بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ پریم چند ترقی پسند بھی تھے، گاندھی وادی بھی اور وطن دوست بھی۔ انہیں ملک، قوم اور ان کے تمام مسائل سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے بہت سے ناول اور ڈھیروں افسانے لکھے، جن میں زندگی کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی اور سچائی اور حقیقت کو آسان اور سادہ پرسن انداز میں پیش کیا۔ اسرار و معاہد، بیوہ، کشنا، نرملا، روٹھی رانی، جلوہ ایثار، بازار حسن، گوشہ عافیت، میدان عمل اور گودان وغیرہ ان کے اہم ناول ہیں۔ سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، کرشن چندر کے جب کھیت جاگے شکست، ایک عورت ہزار دیوانے، عصمت چغتائی کے ناول ضدی، معصومہ، ٹیڑھی لکیر، سودائی، عزیز احمد کا ایسی بلندی ایسی پستی گریز، خدیجہ مستور کا آنگن، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے، چاندنی بیگم، گردش رنگ و چمن، احسن فاروقی کا شام ودھ اور فیاض علی کا انور، شمیم وغیرہ ایسے ناول ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کی بھرپور عکاسی کی ہے اور ناول کے فنی تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ بیسیکلی اگر ہم ناول کو دیکھتے ہیں تو ناول میں فرضی انسان کے فرضی واقعات ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر حیات و کائنات کی سچائی اور حقیقت ہوتی ہے۔ ناول مغرب سے آیا ہے، یعنی داستان جو تھی وہ تو عرب اور ایران سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئی تھی، لیکن جو ناول ہے وہ ہندوستان آیا تھا مغرب سے۔ ناول لفظ نویلا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں انوکھے اور نرالے کے۔ چونکہ یہ داستان سے بالکل الگ اور دنیا کی سچائی کو بتاتا ہے، اس وجہ سے اس کو انوکھا یا نرالا یعنی ناول کہا جاتا ہے۔ داستان میں چونکہ قصہ در قصہ ہوتا ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عقل سے پرے ہوتی ہیں، لیکن ناول اس سے الگ روش پہ چلا، اس وجہ سے اس کو انوکھا یا نرالا کہا جانے لگا۔ اس کے علاوہ سے اگر ہندوستان میں ناول کی شروعات دیکھیں تو ڈپٹی نذیر احمد نے میرۃ العروض اور بنات النعش وغیرہ لکھے تھے۔ فنی اعتبار کی کچھ کمی تھی، لیکن اس کے بعد بھی یہ اردو کا پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ پھر کچھ تحریکیں بھی چل رہی تھی جن کا اثر ناول میں پڑا، اور دن بدن یہ بہترین ہوتا گیا اور آج تک اس کا رواج قائم ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بعد رتن ناتھ سرشار، مولانا عبدالحلیم شرر، کرشن چند، پریم چند، مرزا ہادی رسوا، عصمت چغتائی وغیرہ نے بھی اس میں بہت زیادہ تعاون کیا اور ناول کو ایک ایسی روش دے دی کہ اس نے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کی۔ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ، اس سے مراد ہے کر کے دکھانا۔ اس میں کرداروں، مکالموں اور مناظروں کے ذریعے کسی کہانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ قدیم ہندوستان میں بھی اس کی روایت موجود ہے اور اس کو ناٹیہ کہا جاتا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کو زندگی کی نمائندگی کہا ہے۔ داستان، ناول اور افسانے کے مقابلے میں ڈرامہ اس لحاظ سے حقیقت سے قریب تر ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ کردار اور ان کی بول چال، زندگی کے مناظر بھی دیکھنے والوں کے سامنے آتے ہیں۔ کرداروں کے ذہنی اور جذباتی کشمکش کو مکالمے اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ بنیادی طور پہ اسٹیج کی چیز ہے، لیکن ایسے بھی ڈرامے لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں جو صرف سنانے اور پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ریڈیو کی وجہ سے ڈراموں کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اور ٹیلی ویژن پہ جس طرح کے پروگرام سب سے زیادہ پیش کیے جاتے ہیں ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی طرح ڈرامے کی ہی صنف سے ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں 6 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے: قصہ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، سجاوٹ اور سنگیت۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر ڈرامے میں سنگیت یا موسیقی کا عنصر ہو۔ پلاٹ، کردار، مکالمے اور مرکزی خیال کا ہونا البتہ ضروری ہے۔ ڈرامے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں واقعات کی کڑیاں اس طرح ملائی جائیں کہ بتدریج نقطۂ عروج تک پہنچ سکیں اور ناظرین کی توجہ ایک نقطۂ خیال پہ مرکوز ہو جائے۔ اس کے بعد
ڈرامہ انجام کی طرف بڑھتا ہے، واقعات سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ انجام کے ذریعے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حق و باطل اور خیر و شر کی کشمکش، بنیادی انسانی اقدار اور سماجی، قومی اور سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم ڈرامے کو دیکھیں تو ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس میں واقعہ داستان کو عملی طور پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی قصہ ہوتا ہے اس کو کر کے دکھایا جاتا ہے، بائی ایکشن ہوتا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل بھی کہا ہے۔ ڈرامے کی دو قسم ہوتی ہے، ایک تو عالمیہ ہوتی ہے اور دوسری عربیہ ہوتے ہیں۔ ڈرامے جو ہوتے ہیں وہ نثر اور نظم دونوں ہی انداز میں لکھے جاتے ہیں۔ سنسکرت ڈرامے دیوی دیوتا کی پرستش سے شروع ہوئے ہیں۔ سنسکرت میں جو ڈرامے شروع ہوئے ہیں وہ دیوی دیوتا کی پرستش سے شروعات ان کی ملتی ہے۔ سنسکرت زبان میں دیوی دیوتاؤں کی پرستش سے شروعات ملتی ہے ڈرامے کی، اور اعلیٰ طبقے پہلے ڈرامہ محدود تھا، جیسے رامائن اور مہابھارت کو ڈرامہ کر کے دکھایا جاتا تھا۔ ڈرامے میں شیڈو پلے، کٹ پتلی، نوٹنکی، کرشن لیلا، رام لیلا، اس طرح کی چیزیں ڈرامے کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم کچھ ڈرامے کے نام دیکھیں تو اندر سبھا، رادھا کنہیا، بلبل بیمار، چاندنی بی بی، حاتم طائی، لیلا مجنوں جیسے کچھ ڈرامے ہیں جو درشائے گئے تھے۔